بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 65۔ اس سے سابقہ آیات میں ہم نے یہ سبق پڑھا، آپ کو یاد ہوگا کہ تورات دی گئی اور تورات کے لیے کوہ طور ان کے اوپر بلند کیا گیا، انہیں کہا گیا تورات پکڑو، اس کو یاد کرو۔ پھر اس کے بعد ایک اور واقعے کی طرف آیت نمبر 65 میں اور 66 میں اشارہ ہو رہا ہے۔ اچھا، آیت کا جو آغاز ہے اس میں دو جملے بہت اہم ہیں۔ وَلَقَدْ عربی زبان میں لام آتا ہے تاکید کے لیے، کسی بات کی تاکید کے لیے، اور لفظ قد بھی تحقیق کے لیے آتا ہے۔ تو دو تاکیدیں، لام بھی تاکید کے لیے اور لفظ قد بھی تحقیق کے لیے، یا جیسے آپ کہیں دیکھ لو، دیکھو، تمہیں یاد ہے فلاں دن ہم نے یہ سبق پڑھا تھا۔ اب یہ جو آپ نے ابتدائی جملے کہیں یہ آپ نے یاد دہانی کے لیے کہے۔ اب وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اس میں ایک بہت بڑی بات چھپی ہوئی ہے۔ قرآن فرما رہا ہے تم خوب جانتے ہو، وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، تم خوب جانتے ہو، اچھی طرح تمہیں پتہ ہے۔ آگے جو واقعہ ذکر ہو رہا ہے اس سے پہلے اللہ نے یہ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، تاکہ یہ پتہ چلے بھی آگے جو بات ہو رہی ہے وہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں، وہ سارے کے سارے جانتے۔ کیا تمہیں پتہ ہے الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، تم میں سے جن لوگوں نے ہفتے کے دن میں تجاوز کیا تھا، حد سے بڑے تھے، یاد ہے؟ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان سے کہا تھا ہو جاؤ قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ذلیل دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ۔ استغفر اللہ، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھے، اپنی پناہ میں رکھے۔ اب ہو کچھ یوں رہا ہے، ان کے بنی اسرائیل میں ہفتے کا دن بڑی عزت کا حامل تھا، تعظیم کا حامل تھا، اور یہ واقعہ ہے کم از کم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے 1000 سال کا، قبل مسیح، 1000 سال قبل مسیح کا واقعہ ہے۔ داؤد علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں، اس زمانے کے اس واقعے کا تذکرہ ان سے ہو رہا ہے کہ یاد ہے تمہیں، تمہارے لیے حکم یہ تھا کہ ہفتے کے دن تم نے کچھ نہیں کرنا، ہفتے کے دن تم نے کچھ نہیں کرنا، ہفتے کے دن صرف تم نے عبادت کرنی۔ اور تورات میں یہ بات مذکور ہے کہ جو کوئی، یعنی یہ دن اتنا مقدس ہے، اس میں صرف عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ اگر تم نے کوئی دنیا کا کام کیا تو وہ ضرور مار ڈالا جائے۔ یہ تورات کے الفاظ ہیں، یہ تورات کے الفاظ ہیں۔ یہودیوں کی تورات میں آج بھی یہ الفاظ موجود ہیں۔ انہیں کہا گیا کہ ہفتے کا دن مقدس ہے، اس میں کوئی کام نہ کیا جائے سوائے عبادت کے، اگر کوئی دنیا کا کام کرے تو اسے مار ڈالو، اسے مار ڈالا جائے، یہ الفاظ ہیں۔ اب وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اس زمانے میں ان کے پاس صرف ایک ہی ذریعہ معاش تھا، اور وہ تھا مچھلی کا شکار۔ اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے، وہ آزمائشوں میں ایسے بندے کو ڈالتا ہے۔ آپ کسی بھی دکاندار سے پوچھیں کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا ہے فوراً کوئی نہ کوئی گاہک آ جاتا ہے۔ آپ نماز کے لیے نکلتے ہیں، کسی کا فون آ جاتا ہے۔ آپ نماز کے لیے نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں، کوئی مہمان آ جاتا ہے۔ اس طرح کا کوئی نہ کوئی مسئلہ، کسی کا کام پڑ گیا، کسی کا کام پڑ گیا۔ یہ آزمائشوں کا سلسلہ ہے، کسی کی چھوٹی ہے، کسی کی بڑی ہے۔ اب ان کا کام تھا شکار کرنا مچھلی کا، اس کے اوپر ان کی روزی روٹی چلتی تھی۔ اللہ کی کرنی یہ ہوئی ہفتے کا دن عبادت کا دن، جس طرح عیسائیوں میں اتوار کا ہے۔ اس کی ہم دوسری نشست کل رکھیں گے، اس میں پھر تفصیل سے اس حوالے سے بات کریں گے۔ اب ہوتا یہ کہ باقی دنوں میں کوئی مچھلی نظر نہ آتی، ہفتے کے دن مچھلیاں ہی مچھلیاں۔ باقی دنوں میں جب ان کو شکار کی اجازت تھی، جا کے جال ڈالے بیٹھے رہتے، کوئی مچھلی ہاتھ نہ آتی۔ یہ ہے آزمائش، اللہ ہمیں آزمائشوں سے محفوظ فرمائے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ اب انہوں نے یہ کیا، انہوں نے نالیاں بنا کے چھوٹی چھوٹی نالیاں، کنارے پر انہوں نے گڑھے کھود دیے، اپنے اپنے گڑھے کھودے۔ اب ہوتا کیا کہ جب ہفتے کے دن مچھلیاں، پانی کا بہاؤ طغیانی وہ عروج پر آتی، مچھلیاں آتی، تو مچھلیاں نالی کے ذریعے جو پانی آتا وہ گڑھے میں آ کے مچھلیاں
خود بخود آ کے اس گڑھے میں قید ہو جاتی۔ اب اگلے دن جاتے کہتے ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہم نے تو کچھ نہیں کیا۔ اتوار کے دن جا کے مچھلیاں پکڑ لیتے۔ اب اللہ کی آزمائش کا ایک اور رنگ صاحب تبیان القرآن نے تفسیر کبیر کے حوالے سے امام رازی کے حوالے سے لکھا، اچھا وہ یہ غلط کام کرتے تھے، وہ یہ کام غلط کرتے تھے، لیکن اس غلط کام میں مسلسل مچھلیوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ غلط کام کر رہے تھے اور غلط کام کرنے میں ہو کیا رہا تھا، مچھلیاں بڑھتی جا رہی تھی، مچھلیاں بڑھتی جا رہی تھی۔ اچھا مفسرین فرماتے ہیں یہ نسل در نسل ان کے اندر یہ کام چلتا رہا، کوئی ایک دو ماہ کی بات نہیں، نسل در نسل وہ یہ کام کرتے رہے۔ جب ان کو روکنے والے روکتے تو وہ ان کو جواب دیتے، یار اتنے عرصے سے ہم یہ کام کر رہے ہیں، کچھ ہونا ہوتا، ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے، کچھ ہونا ہوتا تو اب تک ہو نہ جاتا، اور مچھلیاں بڑھ رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کام غلط نہیں ہے، اور ہم کون سے جا کے خود شکار کرتے ہیں، مچھلیاں آتی ہیں اتوار کے دن جا کے پکڑ لیتے ہیں۔ یہ ان کا، اب وہ یہ کہتے تم دھوکے میں نہ آؤ، کسی دھوکے میں نہ رہنا، اللہ کی تدبیریں، خفیہ تدبیریں، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، ڈھیل دے رہا ہو تمہیں، یہ ممکن ہے۔ اب ہوا یہ کہ صاحب تفسیر خازن نے لکھا اس شہر میں رہنے والے تھے 70,000 لوگ۔ کتنے لوگ تھے؟ منع کرنے والے تھے 12,000۔ ان منع کرنے والے لوگوں نے کہا بھئی ہمارا تم سے بائیکاٹ ہے، تم بات نہیں مانتے، لہٰذا دیوار درمیان میں کر لی۔ پرانے وقتوں میں آپ جانتے ہیں شہروں کے باہر چار دیواری ہوا کرتی تھی، قلعے قائم ہوا کرتے تھے، درمیان میں دیوار کر لی، یہ جو ادھر والے تھے ادھر رہنے لگ پڑے، بھئی تم پہ کسی بھی وقت عذاب آ سکتا۔ اب یہ 12,000 ایک سائڈ پہ ہو کے عبادت میں لگے رہے، کئی سال گزر گئے۔ اللہ کی رسی وہ جب کسی کو ڈھیل دیتا ہے تو بندہ پھر غرور میں آ جاتا ہے، تکبر میں آ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے شاید اللہ نے پکڑنا ہی نہیں ہے۔ کئی سال گزرے، اب ایک دن ایسا ہوا کہ جب منع کرنے والے جو لوگ، جو 12,000 لوگ تھے نا، جو اہل علم تھے، جب یہ باہر نکلے تو انہوں نے کہا یار ساتھ والے نکلے نہیں ہیں باہر، ان کو کیا ہو گیا؟ اب وہ دیکھتے کیا ہیں، صاحب تفسیر خازن نے لکھا کہ جب انہوں نے وہ دیوار پھاندی، دیکھا کہ وہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ بندر بن چکے ہیں، اور جس قوم پر عذاب آئے نا پھر وہ چلتی نہیں آگے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ اس حال میں رہے اور ان کو خارش کی بیماری اور اس طرح کی بیماریوں میں وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے، وہ سارے کے سارے کیا ہوئے؟ ہلاک ہو گئے۔ ہم چھوٹے تھے تو ہم اس وقت یہ سمجھتے تھے شاید یہ بندر جو ہیں یہ اسی نسل سے آ رہے ہیں، اور ہم نے جب بڑے ہو کے پڑھا تو ہمیں پتہ چلا کہ مفسرین نے یہ لکھا کہ وہ لوگ جنہیں بندر بنایا گیا تھا وہ کچھ عرصے کے بعد، بعض نے کہا 3 دن، اس سے زیادہ نہیں، وہ ان 3 دنوں میں وہ ہلاک ہو گئے تھے، ان میں سے کوئی زندہ نہیں بچا۔ تو بندر پہلے بھی موجود تھے، ان کو ان کی طرح مسخ کیا گیا، ان کے جیسا بنایا گیا تھا، ورنہ بندر وہاں سے نہیں چلے، پہلے سے موجود ہیں، ان کو سزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جیسا بنایا، اور کہا کہ 3 دن سے زیادہ ان میں سے کوئی زندہ نہیں رہا، نہ ان کی نسل چلی، یہ ہلاک ہو گئے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، تمہیں اچھی طرح سے پتہ ہے، الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، تم میں جن لوگوں نے ہفتے کے دن زیادتی کی تھی نا، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان سے کہا تھا بھی تم سارے کے سارے دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ۔ اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا، ہم نے اس واقعے کو عبرت بنایا، نکال کہتے ہیں عبرت کو، لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، اس زمانے کے لوگوں کے لیے بھی، بعد والوں کے لیے بھی، وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور تقوی والوں کے لیے، متقین کے لیے ہم نے نصیحت بنایا، لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بھی بنایا اور نصیحت کا سامان بھی بنایا۔ اب اس کی دوسری نشست میں ہم چلیں گے کہ یہ سبت کا معاملہ اور ان کے لیے ہفتے کا دن، اتوار کا دن، ہمیں جمعے کا دن، اس کی حکمت کیا ہے۔ اور پھر یہاں یہ بھی یاد رہے، یہ جو واقعہ ہے، عام طور پہ ایک سوال بہت جو یونیورسٹیوں میں آج کل بڑا وائرل ہوا ہے، ملحدین کہتے ہیں ثابت کرو کہ یہ قرآن منزل من اللہ ہے، ریویلڈ نالج ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ آیت ہے۔ ہم نے کتنی آیات اب تک پڑھ لی؟ ایک ہم نے وہ واقعہ پڑھا تھا جو 2-3 دن پہلے پڑھا، چٹان کا،
12 چشموں کا۔ اب ایک اور یہ جو واقعہ ہے، یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل میں سے ایک بڑی دلیل ہے۔ یہ واقعہ آپ نے بیان کیا، اب اس سے پہلے نہ نبوت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے آپ نے کہیں جا کے یہ پڑھا تھا، نہ کسی سے سنا تھا، نہ اہل کتاب کی مجلس میں آپ گئے تھے۔ جب آپ نے ان کو یہ بات بتائی جو ان کے درمیان مشہور و معروف تھا، تو یہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ آپ کو کس نے بتایا؟ آپ کو کس نے بتایا؟ یہ تو ان کے درمیان مشہور تھا، اور مخاطب کرنے کا انداز بھی وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، تمہیں خوب پتہ ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ کلام ہے۔ دعا کریں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔